السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آسانیاں بانٹیں تو آسانیاں جو ہے وہ ہمیں ملیں گی۔ ایک لیکچر کے دوران ایک استاد سے سوال کیا گیا کہ کسی اچھے بندے کی نشانی کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جب ہمارے دروازے پر ایک ڈاکیا آیا، تو ڈاکیا جب دروازہ سے نوک کیا تو وہ رجسٹرڈ ڈاک تھی، وہ ڈاک اس نے وصول کروائی۔ تو وہ بابا جی جو واقعہ استاد جی جو واقعہ سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میری پوتی جو ہے وہ ڈاک وصول کرنے کے لیے گئی، اس نے جب ڈاک وصول کی تو اس نے کہا کہ ڈاک وصول کرنے کے بعد اس نے ڈاکیے سے کہا کہ ذرا انکل آپ ایک منٹ رکیے گا، میں ایک بھی آتا ہوں۔ تو انہوں نے ویٹ کیا تو وہ گئی اندر، اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس دیا اور جا کے ڈاکیے کو پیش کیا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی، ذرا پانی پی لیجیے۔ تو وہ اس نے بیٹھا، اس نے پانی پیا اور اس نے سینکڑوں روپے، ہزاروں روپے کی دعائیں اس کو دیں۔ آسانی بانٹی، ٹھیک ہے، آسانی بانٹی یعنی ہم دوسرے کے درد کو محسوس کریں اور دوسرے کے درد کی کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسرے کی تکلیفوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور اپنی آسانیوں کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو آج کرنے کا کام ہے، جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ کریں، وہ یہ ہے کہ ایک تھال لیں، مٹی کا، یہ بازار سے مل جاتا ہے، چند روپے کا آپ کو ملے گا، 50-100 کا ایک برتن ملے گا، مٹی کا 2 برتن کو لے لیں، اپنے گھر کی چھت پر کسی بنیرے پر جو دیواریں سائڈ پہ بنی ہوتی اس پر ایک میں پانی ڈالیں، ایک میں جو ہے وہ کچھ کھانا وغیرہ، رات کو کچھ کھانا ہمارا بچ جاتا ہے، کچھ ناشتے ٹائم کھانا بچ جاتا ہے، کچھ کھانا وغیرہ جو بچ جاتا ہے وہ وہاں پہ ڈالیں پرندوں کے لیے، ٹھیک ہے، پرندے اس سے کھائیں گے، آپ کے رزق میں پرندوں کا رزق بھی شامل ہو جائے گا، تو آپ کے رزق میں اللہ پاک خود اضافہ فرمائیں گے۔ یعنی کہ ہم نے، حالانکہ پرندوں کو رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا، تمام مخلوقات کو رزق دینے کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم نے رزق دے کر آسانی پیدا کرنی ہے، یعنی ہم نے ایک وسیلہ بن کر آسانی پیدا کرنی ہے، ہم نے اپنے رزق میں ان کا حصہ تھوڑا سا مقرر کرنا ہے۔ اشفاق احمد کی ایک جگہ میں نے کوٹیشن پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ ہماری آئی تھنک انہوں نے لکھا تھا کہ ہماری ماں جی نے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب سوٹ لو تو کسی موسم کے، گرمیوں کے یا سردیوں کے سوٹ بناؤ، قمیضیں بناؤ، اگر 4 بنانی ہے تو 5 لو، وہ 5ویں کسی غریب بندے کے لیے، تاکہ وہ جو 4 آپ نے لیے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ تو آج ہمیں اس سوچ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ جب کافی عرصہ پرانے کی بات نہیں آپ کو سناتا، پاکستان میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ صورتحال تھی کہ جب روٹی پکائی جاتی تھی تو انتظار کیا جاتا تھا کہ یار بھائی دیکھو کہ فقیر آیا تو پہلی روٹی اس کو فقیر کو دی جائے۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہ بھی روایت ہمارے دیکھتے رہے کہ روٹی پکتی تھی، پہلی 2 روٹیاں کہتے تھے کہ یہ روٹیاں کونے میں، سب سے اچھے کونے میں اس کو لپیٹو، سالن سب سے اچھی پلیٹ میں ڈالو اور محلے کی مسجد کے قاری صاحب کو سب سے پہلے دے کر آؤ، سب سے پہلے قاری صاحب کا حصہ ہو۔ اب ہمارا معاشرہ الٹ سمت میں چل رہا ہے، اب جو بچ جاتا ہے وہ ہم کہتے ہیں کسی فقیر کو دے دو یا مسجد کے قاری صاحب کو دے آؤ، وہ تو بچا ہوا بھی کھا لیں گے۔ تو جب ہم اللہ کو ستھرا مال دیں گے تو اللہ ہمیں ریٹرن میں، واپسی میں ستھرا مال ہی واپس کرے گا۔ اللہ سے جب واپس آتا ہے مال تو وہ جمع ہو کر نہیں آتا، وہ ملٹیپلائی ہو کر آتا ہے۔ یہ ایک رول ہے، میں ایک جگہ معاشیات میں، اسلامی معاشیات میں پڑھ رہا تھا کہ زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، 2.5%، اور سود جو ہے وہ پاکستان میں 16-17% کے قریب پہنچا ہوا۔ تو قرآن کی آیت ہے، سود مال کو گھٹاتا ہے اور زکوٰۃ مال کو بڑھاتی ہے۔ سود سے مال کم ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال، اب اگر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کریں، اگر میتھمیٹیکل حساب کریں تو 100 میں سے اگر ہم ایک بینک میں 100 روپے جمع کرواتے ہیں تو سود سے وہ 116 یا 117 روپے ہو جائیں گے، اور اگر زکوٰۃ اس میں سے کٹتی ہے تو وہ 100 جو ہے وہ 97 روپے 50 پیسے باقی رہ جائیں گے، 2.5% جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دے دی۔ لیکن اب یہی ایمان ہے کہ 97.5 میں برکت ہے، 97.5 روپے جو ہے ان میں برکت ہے، اور 117 یا 116 روپے جو آپ کو بڑھ کر مل رہا ہے ان میں برکت نہیں ہے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ بلیو ہو جائے، یہ یقین ہو جائے، یہ یقین کامل ہو جائے کہ بھئی 117-116 روپے جو سود شامل ہو کر مجھے ملیں گے وہ میرے فائدے میں نہیں ہوں گے، جو زکوٰۃ کٹوتی کے بعد 97.5 روپے مجھے ملیں گے وہ میرے لیے فائدہ مند ہوں گے،
تو اس دن ہم سمجھیں گے کہ ہمارا ایمان کامل ہو گیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ان کی امت میں شامل ہو گئے، ہم نے ان پر پکا سچا ایمان لیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ ہے کہ آسانیاں دینا شروع کر۔ جب روڈ میں کسی بس میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ نے کرایہ دیا سیٹ کا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بس میں سواریاں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، کوئی بزرگ ہے یا کسی کو آپ دیکھتے ہیں کوئی نوجوان ہے جس کا جو ہے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہے وہ، یا کوئی بزرگ ہے کافی عمر کا، کوئی بزرگ عورت ہے وہ کھڑی ہیں، تو آپ بجائے خود بیٹھے رہنے کے ان کو اپنی سیٹ دے دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی بلائنڈ بندہ جو ہے وہ روڈ کراس کر رہا ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے، اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی ہیں، آپ ان کا شکریہ کیسے ادا کریں گے، عملی شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ وہ جو نابینا آدمی ہے اس کو روڈ کراس کرنے میں ہیلپ کریں، اس کی مدد کر دیں۔ یہ آپ اللہ کی دی ہوئی بینائی کا، نظر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی۔ تب ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔